آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں عمران یوسف۔ نظر جان چکے ہیں کراچی سے اہم خبر یہ ہے کہ کراچی کے علاقے آئل ریفائنری کی گیس پائپ لائن میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 10 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں۔ پانی کی پائپ لائن میں بورنگ کے دوران گیس لائن کو نقصان پہنچا۔ آگ پراسرار ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کی لائن متاثر ہوئی ہے۔ آگ پر پانی پھینکا جا رہا ہے، وہ دوبارہ اڑ کر واپس آ رہا ہے۔ ایس ایس جی سی کے عملے کو طلب کر لیا گیا ہے۔ کسی ڈمپر یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے مٹی پھینکنے کی ضرورت ہے۔ فائر آفیسر محمد ظفر کی میڈیا سے گفتگو۔ تفصیلات مزید بتائیں گے، اظہر زیدی ہمارے ساتھ ہیں۔ اظہر بتائیے گا، ابھی تک ایس ایس جی سی کے عملے کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، کسی ڈمپر یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے مٹی پھینکنے کی ضرورت ہے۔ فائر آفیسر محمد ظفر کی میڈیا سے گفتگو۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا چیف فائر آفیسر سے رابطہ ہوا اور کہا کہ آگ پر فوری قابو پایا جائے۔ آگ بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے آئل ریفائنری کی گیس پائپ لائن میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں وہاں موجود ہیں جو آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں۔ پانی کی پائپ لائن کے بورنگ کے دوران گیس لائن کو نقصان پہنچا اور آگ پراسرار ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس لائن کو متاثر کیا گیا ہے اور آگ پر پانی پھینکا جا رہا ہے اور وہ دوبارہ اڑ کر واپس آ رہا ہے۔ ایس ایس جی سی کے عملے کو طلب کر لیا گیا، کسی ڈمپر یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے مٹی پھینکنے کی ضرورت ہے۔ فائر آفیسر محمد ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا چیف فائر آفیسر سے رابطہ ہوا اور یہ کہا کہ آگ پر فوری قابو پایا جائے۔ آگ بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے آئل ریفائنری کی گیس پائپ لائن میں لگنے والی آگ پر تاحال قابو نہیں پایا جا سکا۔ تازہ ترین صورتحال آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پر ہے کہ کس طرح آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں وہاں موجود ہیں جو کہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ آگ میں قابو نہیں پایا جا سکا۔ آگ بجھانے کے لیے شہر بھر سے ٹینڈر طلب کر لیے گئے۔ پانی کے پائپ لائن کی بورنگ کے دوران گیس لائن کو نقصان پہنچا ہے۔ آگ پراسرار ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کی لائن متاثر ہوئی ہے اور آگ پر پانی پھینکا بھی جا رہا ہے، دوبارہ اڑ کر واپس آ رہا ہے۔ ایس ایس جی سی کے عملے کو بھی طلب کر لیا گیا، کسی ڈمپر یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے مٹی پھینکنے کی ضرورت ہے۔ فائر آفیسر محمد ظفر کی جانب سے یہ کہا گیا اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا چیف فائر آفیسر سے رابطہ ہوا، انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ آگ پر فوری قابو پایا جائے۔ آگ بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹر فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ کراچی سے ہمارے نمائندے اظہر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر زیدی بتائیے گا، ابھی تک آگ پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا؟ کیا تفصیلات ہیں مزید؟ جی بالکل، آگ جو ہے وہ مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور رات سے یہ آگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ فائر بریگیڈ کی جو ہے 10 سے زائد گاڑیاں یہاں پر جو ہے آگ بجھانے میں مصروف ہیں، جبکہ شہر بھر کی فائر ٹینڈرز کو بھی یہاں پر طلب کر لیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی جو ہے یہاں پر فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آگ بجھانے کے لیے جو ہے فوم اور کیمیکل کا استعمال کیا گیا، تاہم اس کا بھی کوئی فائدہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا اور اس وقت بھی جو ہے آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کئی کلومیٹر دور سے جو ہے یہ آگ کے شعلے جو ہے دکھائی دے رہے ہیں، جو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر اس وقت پولیس اور رینجرز کی اور ریسکیو کی ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں، تاہم آگ لگنے سے جو ہے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اب جو ہے کہ فائر بریگیڈ کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے جو ہے حکمت عملی جو ہے وہ چینج کی گئی ہے اور یہاں پر جو ہے شاول منگائے گئے ہیں اور ڈمپر منگائے گئے ہیں اور ڈمپرز کی مدد سے جو ہے آگ کے اوپر ریت ڈال کے جو ہے آگ کو بجھانے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی۔ عالمی منظرنامے سے خبر ہے پاکستان نے مطلوب ترین دہشت گرد امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکی انتظامیہ افغان طالبان کے مسئلے سے آگاہ ہے۔ داعش، ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی سرپرستی حاصل ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس بریفنگ کہا کہ جولائی تک یو ایس ایڈ کے مختلف پروگرامز تنظیموں کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کانگریس کو یو ایس پروگرامز کی ترتیب نو سے آگاہ کر دیا۔ امریکہ میں حزب اللہ کے لیے فنڈنگ کرنے والے 5 افراد پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایران کی تیل کی فروخت میں مدد کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے، ٹیمی بروس کی جانب سے یہ کہا گیا۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जा नागुज़ीर करार दे दिया और कहा कि अमेरिका को आलमी अमन के लिए ग्रीनलैंड पर कब्जा करना होगा। हम इस मामले को डेनमार्क या किसी और मुल्क पर नहीं छोड़ सकते। जदीद असले की दौड़ के बायस ग्रीनलैंड पर कब्जा और भी ज़रूरी हो गया है। ग्रीनलैंड के पानियों पर नज़र दौड़ाएं तो रूस समेत कई ममालिक के जहाज़ों की भरमार दिखाई देती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म में पहली मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू खुशगवार रही। अमरीकी सदर को कनाडा की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। हम तजारती जंग को तूल नहीं देना चाहते, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से यह कहा गया। डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म में पहली मरतबा टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू खुशगवार रही। अमरीकी सदर को कनाडा की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। नेपाल में आईनी बादशाहियत की बहाली के लिए एहतजाज में शिद्दत आ गई है। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। 2 शहरी जाम बहक हो गए। जाम बहक अफराद में एक सहाफ़ी शामिल था। मुतअद्दिद ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। मुजाहिरों को रोकने के लिए मुतासरा इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। सिक्योरिटी और मुजाहिरीन में झड़पों से 17 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। नेपाल में आईनी बादशाहत की बहाली के लिए एहतजाज में शिद्दत आ गई। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। 2 शहरी जाम बहक अफराद में एक सहाफ़ी शामिल था। मुतअद्दिद ज़ख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। उधर तुर्किया में तैयब एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। तलबा सरापा एहतजाज हो गए। इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ तलबा की रैली। तैयब एर्दोगान इमामोगलू को अपना सियासी मुखालिफ समझता है, निशाना बना रहा है। तुर्क हुकूमत ने इस्तांबुल मेयर अकरम इमामोगलू के खिलाफ सियासी मुकदमात बना रखे हैं। तलबा मुजाहिरीन। आपको बताएं कि तुर्किया में तैयब एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। तलबा सरापा एहतजाज। इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के खिलाफ तलबा की रैली। तैयब एर्दोगान इमामोगलू को अपना सियासी मुखालिफ समझता है और निशाना बना रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकरा ने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया कमी कर दी है। हाई स्पीड डीजल की कीमतें बरकरार। कमी के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 255 रुपये 63 पैसे से कम होकर 254 रुपये 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। कीमत में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ओकरा ने फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया कमी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। इत्तफाक और इत्तेहाद से दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। कब तक अफवाज पाकिस्तान पुलिस के जवान कुर्बानियाँ देते रहेंगे? उलमा कराम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए किरदार अदा करें। दहशत गर्दों को सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का मकसद पाकिस्तान कुदरती वसाइल से फैज़याब ना हो सके। दहशत गर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें। चाहे वो दहशत गर्दी है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन इंतहाई काबिल एहतराम उलमा कराम के ज़िम्मे आती है। आज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। अपने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुल्की इस्तेहकाम, मुल्की इज्जत और वकार को दाव पे लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमने पाकिस्तान के वसीतर मफाद की खातिर अपनी तमाम ज़ाती ख्वाहिशात और अना को हम पाकिस्तान के ताबे कर देंगे। हमें अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है। अरबों खरबों डॉलर के खजाने मुतफन हैं पहाड़ों के अंदर। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से बचने की कोशिश की। अलीमीन गंडापुर अपना फ़र्ज निभाने के बजाय रोज़ाना कोई बहाना बना के आ जाते हैं। अलीमीन गंडापुर अपने गिरबान में जाके बानी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर दहशत गर्दों को आबाद किया। खैबर पख्तूनख्वा में किसने बेहतरीन फोर्स खड़ी करनी थी? खैबर पख्तूनख्वा में CDD कहाँ है? ये डिपार्टमेंट कितना फ़ाल है? हमारी जंग उनसे है जिनसे मसाजिद भी महफूज नहीं। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी सुनिए। KPK के CM का ये कहना कि ये दहशत गर्दी वहां से लोग आ जाते हैं,
وہاں سے لوگ آئے نہیں ہیں، وہاں سے ریڈ کارپٹ بچھا کر اور بارڈر کھول کے بانی پی ٹی آئی نے 4000 دہشت گردوں کو بسایا ہے کے پی میں اور پاکستان میں. بارڈر فینس نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی نہیں ہے. اپنا گریبان جھانکے، سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کمزور ہونے کی وجہ سے کے پی میں دہشت گردی ہوتی ہے. اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے کوئی بہانہ یا کوئی ایسا بیانیہ پیش کرنا کہ جس سے دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی ہو. دہشت گردی سے لڑنے والا ادارہ سی ٹی ڈی کہاں ہے، کتنا فعال ہے، کتنا فنڈ دیتے ہیں؟ ہماری جنگ ان لوگوں سے ہے جن سے نہ مسجدیں محفوظ ہیں نہ نمازی. قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ اس طرح کے خوارج اور فسادیوں کو کلا کما کرنا ہے. یہ دہشت گردی کی جنگ ہم سب نے مل کے لڑنی ہے. رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کا بڑا انکشاف. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں 10 سے 50 ممبران کا فارورڈ بلاک ہو سکتا ہے. پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا یہ کہنا تھا کہ 1 سال ہو گیا اب تحریک انصاف کا تحریک انصاف سے ہی مقابلہ ہے. سلمان اکرم راجہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شیر افضل مروت کا یہ کہنا تھا جو بندہ اپنی جیتی ہوئی سیٹ نہ بچا سکا وہ اور کیا تین مارے گا. خان صاحب اندر بیٹھا رہے گا اور پارٹی جو ہے اپوزیشن میں بیٹھی رہے گی. پہلے ہم 95 تھے، 80 ہو گئے، ہو سکتا ہے کسی سٹیج میں 45-40 پر آ جائیں. اور کتنے لوگ آپ کو لگ رہا ہے کہ موجودہ جو تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی ہے اس میں جو بیٹھے ہوئے ابھی وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لیکن وہ اب کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہے لیکن شواہد ہوتی ہیں آپ کے پاس؟ کسی کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہے لیکن شواہد بتاتے ہیں کہ یہ 10 سے 50 بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو سارے وکلاء فارغ ہو گئے یہ صرف فیصل چودھری صاحب فارغ نہیں ہوئے ہیں، لطیف کوسا صاحب بھی فارغ ہو چکے ہیں، تمام فائلیں ان سے لی گئی ہے. علی ظفر صاحب بھی فارغ ہو چکے ہیں. ویسے گور صاحب جو ہیں وہ فیصلے سنتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے. اچھا، باقی جو ہیں شریف آدمی خان کے بڑے لائلسٹ ہیں لیکن فیصلے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. فیصلے سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں، خان صاحب بھی ہیں. فیصلہ اخیر میں کروایا خان صاحب سے ہے.